اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے مال سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اور یہ جان ایمان ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی 1500 سالہ جشن ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یو پی کے شہر کانپور میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح جیسے کہ میں، غور سے دیکھیے کیا لکھا ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس بندے نے ایک بینر بنایا کہ جس بینر میں لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صرف اسی بات پر یو پی پولیس نے ان نوجوانوں کو گرفتار کیا، اور ان تقریباً 25 مسلم نوجوانوں کے خلاف FIR درج بھی ہوئی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب مسلمانوں کا اپنے پیارے نبی سے محبت کرنا بھی اور محبتوں کا اظہار بھی اس بھارت میں مشکل ہو گیا ہے، کہ اگر محبت میں کوئی اگر یہ کہہ دے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب اسے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اسے جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، میں اس حرکت، یو پی پولیس کی اس حرکت کی پرزور مخالفت کرتا ہوں، اور میں ایک مسلمان کے رہبر ہونے کی حیثیت سے یو پی پولیس اور یوگی حکومت سے ان نوجوانوں کی باعزت رہائی کی درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، مانگ کرتا ہوں۔ اور اگر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر جیل بھی جانا پڑے یا جان سے ہاتھ دھونا بھی پڑے، تو یقیناً ہم ایک بار نہیں، ہر بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، 1000 بار کہیں گے۔ پڑھیے میرے ساتھ، کہیے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے آئی لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا قاسم رزق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو یا جد الحسن والحسین۔ ہم کہیں گے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائے اللہ کے رسول۔ قسم خدا کی پیارے، یہ بات سچ ہے کہ اگر حضور سے محبت نہیں تو کائنات میں جینا ہی بیکار ہے، کیونکہ نماز ملی حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، اہل بیت ملے حضور کے صدقے میں، صحابہ ملے حضور کے صدقے میں، غوث و قطب
خواجہ، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، یہ سارے ولی ملے ہیں حضور کے صدقے میں۔ آدم حضور کے صدقے میں، نوح حضور کے صدقے میں، لوط حضور کے صدقے میں، ہود حضور کے صدقے میں، موسیٰ حضور کے صدقے میں، عیسیٰ حضور کے صدقے میں، ابراہیم حضور کے صدقے میں، اسماعیل حضور کے صدقے میں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کنتو کنزم مخفیًا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے، تو میں نے اپنی پہچان اور اپنے تعارف کے لیے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی معرفت حضور کے صدقے، اللہ کا تعارف حضور کے صدقے، اللہ کی پہچان حضور کے صدقے۔ اس لیے کائنات میں سب سے بڑی محبت، سب سے عظیم محبت، سب سے بہترین محبت اگر کوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائی کیوں۔ پیارے، دنیا کی محبت درد دیتی ہے، دنیا کی محبت سزا دیتی ہے، دنیا کی محبت نفاق اور جو ہے دوگلی پالیسی سے آمیزش ہوتی ہے، دنیا کی محبت ٹھکرا دیتی ہے، دنیا کی محبت در در بھٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت بیمار کر دیتی ہے، دنیا کی محبت نافرمان کر دیتی ہے، دنیا کی محبت ہمیں پتہ نہیں کیسے کیسے درد اور آزمائش سے دوچار کرتی ہے، مگر ایک یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے، یا حبیب اللہ آپ کی محبت ہے کہ جسے آپ سے محبت ہو گئی کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی غریب نواز بن گیا، کوئی مخدوم اشرف بن گیا۔ یا رسول اللہ ایک آپ کی محبت ہے کہ کوئی وارث پاک بن گیا، کوئی اعلیٰ حضرت بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری محبتیں درد دیتی ہے، لیکن حضور کی محبت درد سے نجات دیتی ہے۔ ساری محبتیں دنیا کی سزا دیتی ہے سزا، لیکن واحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو مزہ دیتی ہے مزہ۔ اس لیے ہم الحمدللہ ہم سارے مسلمان جس کے نام سے آئی ڈی بنی ہے، فیس بک پر تو آئی ڈی ہوگی، آپ فیس بک آئی ڈی پر جائیں، ٹویٹر پہ آئی ڈی بنی ہوگی، ٹویٹر پر جائیں، انسٹاگرام پر آئی ڈی بنی ہوگی آپ کے نام سے، آپ انسٹاگرام پر جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کریں، آپ پوسٹ کریں، تاکہ ان ظالموں تک یہ بات پہنچ جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جان مانگو تو جان بھی دے دے گا، لیکن مصطفیٰ کا جاہ و جلال نہیں دے گا۔ ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس لیے آج اس جمعہ کے موقع پر ہم سب لوگوں کو اس یو پی پولیس کی حرکت اور یوگی حکومت کے ظلم کی مخالفت کرنا ہے، ہم سب مخالفت کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، قرآن سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں اور آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اگر لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ میری اتباع کرے، میری پیروی کرے، میرے راستے پر چلے۔ اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے اور حضور کی سنت کو فالو کر رہا ہے تو پھر یحببکم اللہ، تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے اور دلیل کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے اور دلیل کیا ہے بولیے؟ حضور کی سنت۔
حدیث پاک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ اختلاف کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، بدعات کے زمانے میں، رسومات کے زمانے میں، خرافات کے زمانے میں جب امت بٹ گئی ہو، جب آپس میں امت میں اختلاف ہو رہا ہو، جب کوئی کسی چیز کو جو ہے بدعت کہہ رہا ہو، جب کوئی کسی چیز کو سنت کہہ رہا ہو، تو ایسے موقع پر اگر کوئی میرا امتی، میرا عاشق، میرا دیوانہ اگر کسی ایک سنت پر بھی عمل کر لے تو مرتے وقت اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 100 شہید۔ صرف گھر بیٹھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا فائدہ ہے کہ اسے مرتے وقت کتنے شہید کا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ اب بتائیے، ہم ایک شہید ہونے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہاں، ہم کتنی تمنائیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ اے کاش موقع مل جائے دشمنان اسلام سے لڑنے کا، اے کاش گستاخان رسول سے لڑنے کا موقع مل جائے، اور ہم ایسے موقع پر لڑتے بھیڑتے مر جائیں اور شہید ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی گھر بیٹھے حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور دل سے کر رہا ہے اور حضور کی ہر سنت کو فالو کر رہا ہے تو اسے ویسے ہی 100 شہیدوں کا ثواب مل جا رہا ہے۔ اس لیے آئیے سنت کو عام کیجئے، سنت پر عمل کرنے کی ٹھان لیجئے۔ حضور کی سنت چاہے معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، اگر حضور کی سنت ہے اور حضور سے منسوب ہے، وہ طریقہ حضور سے منسوب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کا لحاظ رکھیں، اس سنت کی پیروی کریں، کیونکہ قرآن ہمیں اس کا درس دے رہا ہے، قرآن ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی سنت کو فالو کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو۔ تو جب بات حضور کی سنت کی آ گئی تو آئیے 2-4 سنتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ حضور کی سنت، جہاں نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے، قرآن پڑھنا حضور کی سنت ہے، وہیں ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بولیے، حضور کی سنت ہے۔ جہاں روزے رکھنا، رات بھر قیام کرنا، تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے، وہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، بولیے سب مل کر، حضور کی سنت ہے۔ جہاں مسجد آباد کرنا حضور کی سنت ہے، وہیں رزق حلال کی کوشش کرنا، کسب معاش کی طرف بڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر آج جب ہم نے کہہ دیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج کے بعد سے انشاءاللہ حضور کے راستے کو اپنائیں گے۔ اپنائیں کہ نہیں اپنائیں گے؟ بھائی محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ عمل کریں، آپ سنت کو فالو کریں۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 سنتوں پر بھی عمل کر لیے نا، تو اللہ ان 2-4 سنتوں کا ایسا فیض عطا فرمائے گا کہ آپ کو پوری سنت کا ثواب عطا کر دے گا۔ جہاں تک ہو سکے حضور کی سنت کو عام کیجیے۔ مسواک کرنا، بولیے، حضور کی سنت۔ لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا حضور کی سنت۔ بھائی حضور کی سنت صرف میٹھا کھانا نہیں ہے، پتھر کھانا بھی حضور کی سنت۔ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں پتھر کھانا بھی حضور کی سنت۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا دینا حضور کی سنت، لیکن یاد رکھیں صرف دعا دینا ہی حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ گالی کھانا بھی۔ اللہ اکبر، گالی، جو حضور کو گالیاں دیتے تھے، حضور انہیں گالیوں کے جواب میں، سب مل کر بولیے، دعا دیتے تھے۔ حضور گالیاں سن کر بھی دعا دیتے تھے۔
حضور نے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے دشمنوں کو بدل دیا. حضور نے کبھی بدلہ، سب مل کر بولیے، نہیں لیا بلکہ اپنے دشمنوں کو بدل دیا. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام اس وقت تک لوگوں نے قبول کیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے بعد سب سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگ اسلام لائے، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیے سب سے زیادہ فتح مکہ کے بعد. کیوں؟ فتح مکہ کے بعد لوگوں کا جم غفیر اور فوج در فوج اسلام لانا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حضور نے اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھایا. معجزہ، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، معجزہ. مگر لوگ ایمان نہ لائے. کچھ لوگ دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے، بولے یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو کیا ہوگا، محمد جادوگر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب حضور نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا تو لوگوں نے کہا جادو ہوگا، جادو ہوگا، ایمان نہیں لائے. جب حضور نے اپنے مٹھی میں کنکڑ کو حکم دیا تو وہ کنکڑ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے لگا تو لوگوں نے دیکھا مگر پھر بھی وہ اسلام نہیں لائے، کہا کہ یہ جادو ہوگا. جب درخت کو چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پھر بھی لوگوں نے کہا جادو ہوگا، اسلام نہیں لائے. مگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جب مکہ فتح ہو گیا، جب حضور اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو جنہوں نے حضور پر ظلم کیا تھا وہ سب چھپ رہے تھے کہ آج محمد غالب آ گیا، آج محمد ہم سب سے بدلہ لے گا، آج محمد کا ساتھی ہمیں چھوڑے گا نہیں، چن چن کر مارے گا. لیکن حضور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں لوگوں مت چھپو، کیونکہ میں محمد بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو بدلہ دینے آیا ہوں. مت چھپو، تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بدلہ نہیں لوں گا، ابو بکر بدلہ نہیں لیں گے، عمر بدلہ نہیں لیں گے، عثمان نہیں لیں گے، علی نہیں لیں گے، حسین نہیں لیں گے، حسن بدلہ نہیں لیں گے. یہ جتنے صحابہ ہیں یہ بدلہ لینے نہیں آئے، ہم بدلہ لینے نہیں آئے. ہم تو طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو مکے میں داخل ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا پرانا گھر ہے، ہمارا گھر ہے یہاں. ہم تو اس نیت سے، ہم تمہیں بدلہ تم سے لینے نہیں آئے. تم مت چھپو، تمہیں آج کوئی نہیں مارے گا، کوئی نہیں تمہیں جو ہے بھگائے گا. لا تثریب، آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اتنا سننا تھا حضور کا یہ جملہ. اب بتائیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں حضور مگر لوگوں کے دل پگھل نہیں رہے. سورج کو پلٹا دیا مگر لوگوں کا دل پگھلا نہیں. حضور نے پتھر سے کلمہ پڑھوا دیا مگر پھر بھی لوگوں کا دل پگھلا نہیں. پتھر پگھل گیا مگر دل جو سخت ہوتے ہیں وہ پگھلتے نہیں ہیں. پتھر پگھل گیا. حضور جس پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھ دیتے تھے وہ پتھر موم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. مگر جب اس دن حضور نے صرف اتنا کہا کہ آج ہم بدلہ نہیں لیں گے اور بدلہ لینے نہیں آئے، تم کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. صرف اتنا کہنا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن صرف یہ جملہ سن کر کے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس جملے کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ فوج در فوج لوگ اسلام لائیں اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کیے، کلمہ پڑھیں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور قرآن بھی کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ جو ورأیت الناس ہے نا، کہ جب مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے بعد جب لوگ جوق در جوق فوج در فوج اسلام لائیں اور پھر کہنے لگے
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جب تم اسلام لے آئے ہو تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو گے تو انہ کان توابا، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس ہم آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو آج محبت میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس الفاظ تو ہیں مگر محبت کیا چیز ہے، محبت کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صرف الفاظ سے کہہ دینا کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ فلاں کے راستے پر کتنا چل رہے ہیں، آپ فلاں کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے سب مل کر ہم اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں، اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ایک ہو جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر دے، امن کا پیغام عام کرے، اتحاد یونٹی کے ساتھ زندگی گزارے، کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے کینہ نہ رکھیں، کسی سے بغض نہ رکھیں، سب سے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کریں۔ اگر کوئی اجنبی ہے آپ کے محلے میں آ رہا ہے اسے آپ بڑھ کر سلام کریں، کیونکہ سلام کو عام کرنے کا حکم ہے۔ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آئیے سب مل کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔